ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حسن اخلاق اور چیپٹر کا نام مسکراہٹ، التبسم، التبسم اور انگلش میں اسمائل، مسکراہٹ۔ عن عبد الله بن الحارث جزء يقول ما رأيت أحدا كان أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواہ احمد۔ سیدنا عبداللہ بن الحارث بن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا فرما رہے ہیں حارث بن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے تو فیس پہ بس ایک عجیب سا اکھڑ پن اور سختی نظر آتی ہے، کبھی اسمائل نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیس ایسا تھا کہ جس کو جب بھی کسی نے دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا۔ تو مسکراہٹ کتنی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اس کو اپنے فیس پر رکھا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے زیادہ ڈیفیکلٹ حالات سے گزرے، تو جو اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھے گا وہ ہمیشہ مسکراتا رہے گا۔ تو مومن ہو سکتا ہے اداس ہو، پریشان ہو، اس کی طبیعت خراب ہو، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ اسمائل نظر آئے گی۔ اس کا غم اس کے دل میں ہوگا، اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ رہتی ہے۔ اور دیکھیں باقی بھی ساری نعمتیں ہیں ہمارے پاس الحمدللہ، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو یہ زندگی بھی فضول اور اگلی زندگی بھی ضائع۔ تو جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ہدایت اور یہ قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق دی، اس کا فہم دیا، اس کی فکر ہمیں حاصل ہوئی، تو یہ سب سے خوبصورت نعمت ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر تو خوش ہو جانا چاہیے۔ تو اس بات پر ہم مسکرانے والے بن جائیں کہ کوئی بات نہیں، اگر دنیا کے حالات اچھے نہیں بھی ہیں، بہت زیادہ فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں، ہسبینڈ وائف کے جھگڑے ہیں، یا اولاد کی طرف سے کوئی پریشانیاں ہیں، کوئی بیماری ہے اور کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن مسکرانا نہیں چھوڑیں گے ہم، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح۔ اور صحابہ احادیث بیان کرتے ہوئے اکثر مسکرایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو درداء سے پوچھا گیا کہ آپ جب حدیث سناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ سٹائل تھا کہ آپ کسی کو دیکھ کر فوراً اسمائل دیا کرتے تھے، اور اچھا کلام جب آپ کرتے تھے تو اس کے ساتھ مسکرایا بھی کرتے تھے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے انسان شکر گزار بن جاتا ہے، اور پھر آٹومیٹیکلی اس کے چہرے پر ایک کنٹینٹمنٹ، ایک سیٹسفیکشن اور ایک خوشی کا سا ایکسپریشن بن جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کبھی تو بہت مسکرانے والے بن جائیں اور دوسری دفعہ آپ کو دیکھا جائے تو آپ اکھڑ بن جائیں۔ تو یہ جب ہمارے اندر گریٹیٹیوڈ ہوگا، ہمارے اندر شکرانہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ ہوگا، تو آٹومیٹیکلی وہی سوچیں ہمارے چہرے پر نظر آئیں گی، تو انشاءاللہ ہم مسکرانے والے بن جائیں گے۔ لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم جیسی بیچاری تو کوئی ہے ہی نہیں، تم بہت مظلوم ہو، تمہارے تو مطلب تمہاری تو گھر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تمہیں تو کوئی سمجھتا ہی کچھ بھی نہیں ہے، تم تو پیاری بھی نہیں ہو، اور ایسے ہی ویسے ہی باتیں ہوتی رہتی ہیں، وسوسے آتے رہتے ہیں، تو پھر انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ ایسا غم کا عادی خود کو بنا لیتا ہے، پھر اس کے چہرے پر جھریاں اور پریشانی اور غم نظر آنے لگتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت حارث بن جز کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی ذر قال قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق
رواہ مسلم کتاب البر والصلہ۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، کسی نیکی کو بھی گھٹیا کمتر نہ سمجھو، اگرچہ تو اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملے، even if it is meeting your brother with a cheerful face۔ کچھ اور نہیں دے سکتے اپنے بھائی کو، کوئی بڑی بڑی نیکیاں نہیں کر سکتے، تو صرف مسکرا لو، یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تو اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی۔ کشادہ پیشانی کیا ہوتی ہے؟ جب ہم تیوری سی چڑھا لیتے ہیں نا، ایسے سلوٹیں ماتھے پہ ڈال لیتے ہیں، تو پھر وہ کشادگی ختم ہو جاتی ہے، یعنی مسکراہٹ نہیں ہوتی، جب دل بھی تنگ ہوتا ہے، چہرہ بھی ایسے گھٹا گھٹا سا تنگ تنگ سا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں حضرت ابو ذر سے کہ نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تو اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملے، یہ بھی نیکی ہے۔ تو اگر ہم سوسائٹی میں موو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے ساتھ میل ملاپ تو رکھنا ہوگا، یہ تو بہت ضروری چیز ہے، تنہائی میں تو نہیں رہا جا سکتا۔ خیر تو اسی میں ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ مل کر رہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں تو کچھ لوگوں کے ساتھ رہنا واقعی مشکل چیز ہوتی ہے، ان کو کچھ دوسروں کے ساتھ رہنے کے پراپر ایٹیکیٹس یا مینرز اس طرح سے نہیں سکھائے گئے ہوتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اگر ہم مطلب کشادگی کے ساتھ اور مسکراہٹ کے ساتھ ساری ڈیلنگز کریں گے تو اس پر بھی اجر ملے گا، کیونکہ وہ مومن جو دوسرے مومنین کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے کہیں زیادہ درجے میں بڑھ جاتا ہے جو صرف اکیلا رہ کر عبادت کرتا رہے، اور یہ حدیث کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو جب ہم کسی کو صبح اٹھتے ہی اسمائل دے دیں گے، جب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہی مسکرا دیں گے، تو شکوے گلے کہاں سے آئیں گے؟ یعنی وہیں سے ہمارا دل بھی صاف ہو جائے گا، ہم کہیں گے کہ وہ دیکھ کر مجھے مسکرا رہا ہے تو پھر اگلا بندہ بھی مطلب مجبوراً مسکرا دے گا، تو ایک طرح سے صدقہ ہو جائے گا اور جو شکایات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور مومن کی مثال تو ویسے بھی پودے کی طرح ہے کہ جب ہوا آتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے، لیکن پتھر اور سخت چیزیں کیا کرتی ہیں؟ وہ اکڑی رہتی ہیں، وہ جھکتی نہیں ہیں۔ تو کچھ لوگ ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں، کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں، کچھ پرابلمز ہو جاتی ہیں تو وہ بس پودے کی طرح دائیں بائیں جھک جاتے ہیں، وہ اکڑ کے کھڑے نہیں ہو جاتے کہ وہ ٹوٹ جائیں۔ تو تنہا رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، خیر اسی میں ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو رکھے، صلہ رحمی کرے، دوسروں کے ساتھ مل کر رہے، اور اس میں پھر کیا ہے کہ انسان کو سلام میں پہل کرنی چاہیے، اور جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مصنوعی سی سنجیدگی اپنے اوپر طاری کر رکھی ہوتی ہے، اس کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سنت کو دیکھیں تو آپ تو غلاموں کے ساتھ بھی مسکرا کر بات کرتے تھے، اور ایک روایت میں پتہ چلتا ہے نا کہ ایک دفعہ آپ بازار میں تھے اور آپ نے ایک غلام کو آ کر پیچھے سے پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس کو مجھ سے خریدے؟ تو اس غلام نے کہا کہ آپ کو مجھے سیل کر کے کچھ بھی نہیں ملنے والا، میری تو کوئی قیمت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں تمہاری بہت قیمت ہے۔ چلیے اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، رواہ الترمذی کتاب البر والصلہ۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ تو چلیے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو اسمائل دیجیے تاکہ آپ صدقہ کر لیں۔ ضروری نہیں ہے ہم پیسے ہی نکالیں اور کچھ ایسی چیزیں، تو یہ سب سے اچھا صدقہ ہے کہ آپ کا کوئی پیسہ ضائع نہیں ہوا، کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں لگی، کوئی آپ کو اٹھ کے کہیں جانا نہیں پڑا، صرف آپ نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور آپ مسکرا دیے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ تو اگر آپ ان کو بہت مطلب اچھے اچھے گفٹس نہیں دے سکتے ہیں، کوئی عید پہ لوگ گفٹ ایکسچینج کرتے ہیں، آپ نے نہیں دیے تو کوئی بات نہیں، آپ ان کو اسمائل دے دیجیے، یہ بھی انف ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ مسکرانے کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، مسکرا کر ہم ایک تو پیارے بہت لگتے ہیں،
کوئی بھی انسان جس کا منہ ایسے سختی اور اکڑا ہوا اور ایسے سیڈ سا بنا ہوا، وہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا. تو جب ہم اسمائلنگ فیس بن جاتے ہیں تو لوگوں کو بھی اچھے لگتے ہیں. ہمارے فیس کی ایکسرسائز ہوتی ہے، ہمارا ایک ایک سیل فیس کا موو کرتا ہے جب ہم اسمائل کرتے ہیں. اور یہ ایک نیچرل پین کلر بھی ہے، اور اسمائل جو ہے وہ سوشل انٹیلیجنس بھی ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ہنستے نہیں تھے بلکہ مسکراتے تھے. یعنی اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسکراہٹ پر ہم نے اتنی احادیث دیکھ لی اور مسکرانے کا اتنا اجر ہے کہ بس ہم بس ٹھٹھے لگاتے اور لافٹر اور ہنسی اور طوفان اور کہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں کہ صرف مسکرایا کرتے تھے، ہنسا نہیں کرتے تھے. کیا فرق ہے ہنسنے اور مسکرانے میں؟ اس میں بہت زیادہ شور شرابہ نہیں تھا. اور جیسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ہنستے ہیں تو ہنستے ہنستے ایسے بیڈ سے نیچے جا گرتے ہیں اور پیچھے لٹک رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں اور کچھ کا کچھ. یہ طریقہ نہیں ہے مومن کے ہنسنے کا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر آواز کے ہنسا کرتے تھے، صرف مسکرایا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہت زیادہ نہ ہنسو، بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو اعتدال ضروری ہے، نہ زیادہ ہنسا جائے اور نہ ہی بالکل سیریس ہو کے بیٹھ جایا جائے. تو اعتدال ہی زندگی کی بیوٹی ہے. چاہے غم ہے یا خوشی ہے تو اپنی حد میں رہنا ہے. ہمیں بہت زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ خوشی میں حد سے بڑھ جائیں اور غم میں بھی بس آپے سے باہر ہو جائیں. یہ جو ہائپر قسم کے ریئیکشنز ہیں یہ ہمیں شو نہیں کرنے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اوڑی ہوئی تھی. تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر بہت زور سے کھینچی کہ آپ کی گردن پر نشان بن گیا. اور اس آدمی نے کیا کہا کہ مجھے بھی کچھ مال دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی مسکرا کر اس کو دیکھا اور اس کو مال بھی دیا. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ. یہ نہیں کہ ہم چہرے پر تو مسکراہٹ لی اور دل میں اتنی گالیاں گلوچ اور پتہ نہیں لان تان کر رہے ہوں کہ اس کی ایسی کی تیسی اور مجھے تو اس سے ہے ہی نفرت، میں تو مجبوری میں سنت کے مطابق بس اسمائل دے رہی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اسمائل فیک نہیں تھی. آپ نے اس کو اسمائل بھی دی، اس مطلب بدتمیزی اور سختی کے جواب میں بھی. اور نہ صرف اسمائل بلکہ اس کو مال بھی عطا کیا. تو مومن جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو پرسن ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے مبارک بن جاتا ہے. اس سے لوگوں کو بس فائدے ہی کی توقع ہوتی ہے، اس سے نقصان کا ڈر نہیں ہوتا لوگوں کو. اور اسی طرح ایک دفعہ حضرت علی بھی سواری پر بیٹھے اور دعا پڑھی اور ساتھ ہی مسکرا دیے. تو کسی نے پوچھا کہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی تو پھر اس مسکراہٹ کی وجہ؟ تو فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیکھا کہ وہ اپنی سواری پر ایک دفعہ سوار ہوئے اور وہ بھی مسکرائے. حدیث نمبر 90 دیکھ لیتے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته انما كان يتبسم. رواہ البخاری کتاب الادب. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کھل کر کبھی ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آنے لگے. آپ صرف مسکراتے تھے، صرف مسکراتے تھے، بہت زیادہ حد سے بڑھ کر ہنسا نہیں کرتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر دو مسلمان مسکراہٹ کے ساتھ آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ملاقات کریں تو ان دونوں کو بخش دیا جاتا ہے. تو اکثر ہماری دوستی کسی سے قرآن کی وجہ سے یا اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوئی ہوتی ہے. تو اگر آپ ان کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور جا کر آپ ان کو مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہیں تو حدیث کے مطابق دونوں کو بخش دیا جاتا ہے. ایسے نہیں لگتا کہ بخشش کروانا تو بہت آسان ہے؟ گویا آپ اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کریں، ان سے ملاقات کریں اور صرف مسکراہٹ کے ساتھ ان کو مل رہے ہیں اور آپ کو بخش دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور مسکرانے پر بھی ہمیں صدقے کا اجر ملتا ہے اور پھر ہمیں خود اس کے کتنے زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو لیکن ہمیں مسکرانا بہت مشکل لگتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ
کیا کروں، میری تو زندگی بہت مشکل ہے، وہ فلاں تو بڑی ناز و نام میں پلی بڑی ہے، وہ تو اس کی تو بہت خوشیاں ہیں، وہ تو مسکرا لے، میں کیسے مسکراؤں؟ تو اگر مسکرانا مشکل لگے تو یہ سوچیں کہ یہ تو ناشکری ہے، یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ انسان مسکرانے میں بھی کنجوسی کرے۔ تو اپنے اندر اگر ہم پازیٹیوٹی پیدا کریں گے، اچھی سوچیں لے کر آئیں گے، اور اپنے فیس پر ہم کانشیسلی اسمائل رکھیں گے، جس کو بھی دیکھیں مسکراہٹ کے ساتھ دیکھیں گے، تو انشاءاللہ ایک تو جو ہم کام کر رہے ہیں یا کچھ کسی کے ساتھ ڈیلنگز کر رہے ہیں وہ بڑی اچھی سے ہو جائیں گی، اور ہم مطلب لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے، صدقے کا اجر بھی مل جائے گا، اور ہمارا فیس بھی فریش رہے گا۔ اگر ہم غصے کی وہ تیوری سی چڑھائے رکھیں گے اور بس ناک منہ چڑھی ہوئی ہیں، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنے فیس کے فیچرز کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر ہم انشاءاللہ بہت زیادہ مسکرایا کریں گے۔ تو آپ کی اسائنمنٹ کیا ہے کہ کسی ایسی سچویشن میں بھی اگر آپ پڑ گئے کہ آپ کو لگا کہ یہاں تو اب مجھے مسکرانا نہیں ہے، لائک آپ کے بچے نے، آپ اس کو دودھ پلا رہی تھی، اس نے اٹھا کے پھینکا، گلاس بھی ٹوٹ گیا، دودھ بھی گر گیا، صوفہ بھی گندا ہو گیا، اب اس پہ آپ مسکراتی ہیں کہ کیا کرتی ہیں؟ تو یہ ہے ہمارے حسن اخلاق کا ٹیسٹ۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اس ٹیسٹ پہ کیسے پورا اترتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔